آن کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ترجمہ: والذین اور وہ لوگ، واو کا معنی اور، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور تکذیب کی، جھٹلایا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، اصحاب کا معنی ساتھی، نار کا معنی آگ، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم وہ جمع کی ضمیر، فیہا اس میں یعنی جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ اس کا پچھلی آیہ مبارکہ کے ساتھ تعلق یوں بنتا ہے، لکھ لیا ہے تو پھر توجہ ملتی ہے، کافی سے پھر بندہ نکل۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق یوں بنتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کر رہا ہے، اب کفار کا ذکر۔ پہلے اس جماعت کا ذکر کیا کہ جس نے پھر لوٹ کے جنت میں جانا ہے، اور اب اللہ رب العزت اس جماعت کا ذکر کر رہا ہے کہ جو پھر جنت میں نہیں جائے گی بلکہ نیچے جہنم میں جائے گی۔ پہلے مومنین کا ذکر ہوا، اب درجہ کفار ہے، کافروں کا ذکر ہے۔ اور تیسری اس کی پچھلی آیت کے ساتھ تعلق یوں بنتا ہے کہ پہلے جنت میں جانے والے جو اعمال تھے اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور وہ ہم پڑھ کے آئے گئے، وہ چیزیں، وہ اعمال کہ جن سے انسان جنت کی منزلوں کو پہنچتا ہے، اور اب جنت سے محروم کر دینے والی جن سے انسان اور جنت میں الگ ہی ہو جاتی ہے اور انسان جنت میں جا نہیں سکتا، رکاوٹ بن جاتی ہے، اب ان چیزوں کا ذکر۔ اب جن سے جنت واپسی کے راستے بند ہو جائیں ان سے پرہیز یہ دیا جاتا ہے۔ جن چیزوں سے انسان جنت جائے ان کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، علاج کے لیے جاتا ہے تو ایک دوائی دی جاتی ہے، یہ آپ نے کھانی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ نہیں کھانی۔ ڈاکٹر کی بات ہم مانیں، خدا کی بات نہ مانیں تو پھر بگاڑ تو بنتا ہے۔ یہاں کا بگاڑ ہے، فالج ہو جائے گا، کولنج پڑ جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، اور جو ربانی حکم کا نہ ماننا ہے وہ ہے پھٹکار آ جائے گی، ذلت آ جائے گی، نام اعمال گدلا ہو جائے گا، اور قبر اور حشر اور آخرت جو ہے وہ کفار اور جہنم والا۔ شوگر کا مریض ڈاکٹر کے کہنے پر چینی چھوڑ دیتا ہے، اور خدا کا بندہ خدا کے کہنے پہ گناہ نہیں چھوڑتا، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹروں اور حکیموں کو بڑے پیسے دیے، علاج پر اتنا خرچ ہو گیا، لیکن جو اللہ نے نعمت دی اس کی ہمیں کوئی قدر و منزلت ہمارے دل میں، دماغ میں نہیں ہوتی۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ آنکھ اس کی قیمت کیا ہے، یہ اس سے پوچھو جس کی ہے نہیں۔ جب رب نے دے دی تو اب آنکھ کا جو ڈیفینس حفاظت ہے، ایک تو وہ ہے نا کہ جس کے لیے ڈراپ ڈالے جاتے ہیں، گرد سے بچایا جاتا ہے، لیکن خدا فرماتے ہیں اسے بے حیائی سے بچانا ہے، بد نظری سے بچانا ہے،
بس اسی طرح ہر عضو کا ایک نہ ایک ہرڈل ہے، رکاوٹ ہے، پرہیز ہے اور ایک علاج ہے۔ علاج شروع کر دو گے تو جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، پرہیز کرتے جاؤ گے تو جنت کے حقدار بنتے جاؤ گے اور جہنم سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب اللہ رب العزت اس پرہیز کا ذکر فرما رہا ہے، کفار کا ذکر فرما رہا ہے، اور ان اعمال کا ذکر فرما رہا ہے جن سے پھر وہ بجائے جنت جانے کے جہنم کی راہوں کی طرف چل پڑے۔ اب ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرمایا والذین کفروا، والذین کفروا، کفروا کفر سے بنا اور کفر کا معنی ہے انکار، ایک چیز کا بالکل سرے سے انکار کر دے۔ یہاں انکار جو ہے ہم تو بظاہر سمجھتے ہیں کہ زبان سے انکار، کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں لیتا، میں نہیں دیتا۔ خدا کا انکار ہے، میں خدا کو نہیں مانتا، یہ زبان سے نہیں۔ جو ساری زندگی زبان سے نہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا اور دل سے خدا کو نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے۔ اصل انکار دل کا ہے، قلب کا ہے، چونکہ انسان کا دل پہلے انکار کرتا ہے، زبان بعد میں انکار کرتا ہے۔ پہلی چیز ایک دل میں آتی ہے، محبت ہو تو دل میں آتی ہے، نفرت ہو تو دل میں آتی ہے۔ کسی چیز کو انسان نے قبول کرنا ہو تو پہلے دل قبول کرتا ہے، زبان بعد میں قبول کرتی ہے، ہاتھوں سے بعد میں کرتی ہے۔ تو اب جہنمی بننے کے لیے دل کا انکار جو ہے وہ ضروری ہے، وہ کافی ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، کذبا اس ایک نے جھٹلایا، کذبا ان دو نے جھٹلایا، کذبوا ان سب نے جھٹلایا۔ والذین کفروا، جنہوں نے انکار بھی کیا اور پھر اسے جھٹلایا بھی۔ اب جھٹلانا کیا ہے؟ کافر ساری عمر اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کو، کسی مسلمان کو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹی ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہارا قرآن جھوٹا ہے، تمہارا خدا ایسا ہے، لیکن وہ ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتا رہا، زنار پہنتا رہا، چڑھاوے چڑھاتا رہا، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں۔ اب زبان سے تو اس نے نہیں کہا، لیکن دل اس کا انکار کر رہا ہے کہ بجائے مسجد کے وہ مندر جاتا ہے، بجائے خدا کے آگے جھکنے کے وہ بت کے آگے جھکتا ہے۔ تو ایسے بھی کافر ہوتے ہیں، لیکن مکے کے کچھ لوگ تھے نا جو کافر تھے، برا بھلا نہیں کہتے، تنگ نہیں کرتے، مارتے پیٹتے نہیں تھے، روڑے نہیں لٹکاتے تھے۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم تھا کہ جنہوں نے آپ کو تنگ نہیں کیا، جنہوں نے آپ کے راستے میں روڑے نہیں لٹکائے، جنہوں نے آپ کو اذیت نہیں دی، جنہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ان کو آپ کچھ نہ کہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ ہیں کافر، ان کا دل انکار کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بات کو فرمایا کہ وہ کذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا۔ اب جھٹلانے والے تو آج بھی آ رہے ہیں، قیامت تک آتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پیٹ ایک مقرر چیز، ایک نشانی بتا رہا ہے، وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنمی۔ اب یہاں پر کافر تو بھی آنے والے تھے، انکار تو کرنے والے پیدا ہونے والے تھے، وہی تو نہیں تھے جو اس زمانے میں تھے، تو یہ تو آگے۔ اور قرآن تو پھر جب اللہ رب العزت اپنے محبوب کو سنا رہا تھا، جب سب سے پہلے قرآن کا علم رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، زمین بھی نہیں بنی، کچھ بھی نہیں بنا، تو اس کا مفسرین کرام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں جو اللہ کے علم میں تھیں خالق کو، تو بالکل 2+2=4 کی طرح معلوم تھا، نشانیاں پر رب ذوالجلال جب ان کا ذکر کرتا ہے تو تیقن کا ساتھ کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ رب جو فرما رہا ہے رب کے علم میں تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام کا، دین کا، قرآن کا، نبی کا انکار کرنا ہے، تو اللہ رب العزت اس چیز کو بیان فرما رہا ہے
وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا. یعنی اللہ رب العزت کا وہ یقینی علم جو تھا اس وجہ سے اس کو ماضی کے سیغ کے ساتھ ذکر کیا. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کو 2 فہرستیں دکھائیں. اب ایک چیز چھوٹی ہو اس میں سمندر کو ڈال دے تو رب ڈال سکتا ہے. وہ فہرستیں تھیں، ایک فہرست جہنمیوں کی تھی، ایک فہرست جنتیوں کی. اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ روحیں دکھائیں جو سفید تھیں اور کچھ روحیں دکھائیں جو سیاہ تھیں، اور فرمایا کہ یہ سفید روحیں مومنین کی ہیں، یہ سیاہ روحیں کفار کی ہیں. اب آدم علیہ السلام ایک نگاہ میں دیکھ رہے ہیں تو اب ان کو جنہوں نے مسلمان ہونا بننا تھا ان کو بھی دیکھ لیا، جنہوں نے کفر کرنا تھا ان کو بھی دیکھ لیا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے انبیاء کے اور خاصان رسول کے کام ہوتے ہیں، ہمارے لیے نہیں. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا. جھٹلایا کا مطلب آپ یہ سمجھ جائیں کہ دل سے جھٹلانا ہے. ساری زندگی زبان سے کوئی نہ کہے لیکن عیسائی بنا رہے، یہودی بنا رہے، مشرک بنا رہے، کمیونسٹ بنا رہے، زبان سے کسی چیز کا انکار. کتنے ایسے لوگ کہ جو مسلمانوں کے قرآن کو چھیڑتے ہیں. یہ بدبخت ہوتے ہیں، ذلیل اور رسوا ہونے والے ہوتے ہیں جو قرآن کو جلاتے ہیں، نبی کی توہین کرتے ہیں. یہ سارے تو نہیں اثر کرتے، لیکن کیا وہ سارے جو قرآن کو جھٹلا نہیں رہے، جھوٹا نہیں کہہ رہے، وہ مومن ہیں؟ مومن بھی نہیں، کیونکہ ان کا دل اور ان کا عمل جو ہے وہ اللہ کی توحید اور اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہا ہے. تو یہاں اس سے یہ مراد ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بآیاتنا ہماری نشانیوں، ہماری نشانیوں. آیت کا معنی ہے نشانی. ہر آیت قرآن مجید فرقان حمید کی یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دلیل ہے، نشانی ہے، علامت. ہمارے لیے ان کے ذریعے رب تک پہنچنا آسان ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ ٹول ہیں، علامت ہیں. ہم جتنا طاہر، پاک، مصفہ، مجلہ تزکیہ کرتے جائیں گے اپنا، اتنا قرآن کا نور ہمارے لیے کھلتا چلا جائے. اتنی قرآن کی معرفت کی، نور کی، اس کے نور کی لائٹس ہیں، اس کی کرنیں وہ ہمارے دل پر پڑتی چلی جائیں. اور جتنا ہم گناہ کریں گے، جتنا ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اتنا یہ علم ہمارے سے غائب ہوتا چلا جائے گا، چھپتا چلا جائے گا. اب نشانیاں، ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار، ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے. جس طرح ایمان نام ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جو آدمی کہے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا، جو آدمی کہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، جو آدمی کہے کہ میں رسولوں کو باقیوں کو نہیں مانتا، یا میں سب کو مانتا ہوں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، جو کہے کہ میں ان کتابوں کو مانتا ہوں لیکن زبور کو نہیں مانتا. اب کسی چیز کا بھی انکار کرے گا تو اب اس کا وہ انکار رب کا انکار. ماننا ہے تو کل کو ماننا، قبول کرنا ہے تو سارے کا سارا دین قبول کرنا. کہیں کسی ایک میں ذرا سی بھی جھولا عقیدہ ختم نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آخری نبی نہ ماننے والا وہ کافروں میں سب سے بدترین کافر ہے، اور اس معاملے میں اپنی غیرت کو جو ہے جوان نہ رکھنے والا. صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں اور قریب کے زمانے میں 700 صحابہ کرام نے اور حفاظ علماء صحابہ کرام نے اپنے سر اتروا دیے صرف عقیدہ ختم نبوت. اور یہ جو دور جا رہا ہے جس میں اولیاء فرماتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنا جو بندہ کرے گا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس کی پشت پر. یہ دنیا کے سارے یہودی، یہ دنیا کے سارے قادیانی اور مرزائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا جو ہے ٹول وہ مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنا ہے، ان کو اس راہ پر ڈال دینا ہے، ان کے اندر پھوٹ پیدا کرنا ہے،
ان کی صفوں میں گھس کر ان کے لیے تباہی اور بربادی کے سامان کرنا ہے. تو اب کسی ایک کا انکار بھی کلہم کل دین کا انکار ہو. جس طرح یہ ساری چیزیں ایمان مفصل کی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ، رسول، کتابیں، نبی، یہ جتنے بھی ان میں سے کسی ایک کا انکار کریں گے، کسی ایک کا انکار کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے دین کا انکار کر دیا، رب کے منکر ہو. تو یہاں پر آیات نا سے یہ مراد ہے. جس طرح بادشاہ جو ہے اس کا کوئی بندہ ایک قانون توڑتا ہے تو وہ سارے کا سارا اس کا جو ہے وہ قانون اس کا توڑنے والا بن جاتا ہے. ایک قانون توڑنے والا سارے قانون کو توڑنے والا، ایک آیت کا انکار کرنے والا کل قرآن کا انکار کرنے والا، آخرت کا انکار کرنے والا کل ایمان کی بنیادیات کا انکار کرنے والا. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو. اور نشانیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں. اولئک کا یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں پر یہ محسوس مبصر کا صیغہ ہے، ھذا ھذان ھؤلاء. لیکن کافر غائب ہے. جب رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کافر پاس تو نہیں، اور کئی پیدا بھی نہیں ہوئی، اور کئی صدیوں بعد آئے، لیکن سب کفار کو یہ آیت تو شامل ہے. لیکن لگایا اولئک. اب چونکہ اللہ رب العزت کافروں کے ایسے وصف اور اوصاف بیان فرما رہا ہے کہ یہ ان کی علامتیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں، یہ ان میں ہوں گی، اور جو ان کا انکار کرے گا وہ کافر. اس لیے اولئک، یعنی اللہ رب العزت کا علم یقینی، اور اللہ رب العزت نے جو کفار کی صفات بیان فرمائی وہ یقینی. اس کے یقینی ہونے کی بنا پر یہاں پر اولئک کا صیغہ ان کو غائب میں ذکر نہیں کیا. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی کون ہے؟ اصحاب النار، ساتھی ہیں آگ کے، جہنم والے ہیں، جہنمی ہیں. اصحاب صاحب کی جمع ہے. اب چونکہ جہنم کے اندر دو طبقوں نے جانا، اور جہنم جو ہے بنائی گئی کن کے لیے؟ کہ جنہوں نے انکار کیا. جہنم میں جائیں گے زانی بھی جائیں گے، شرابی بھی جائیں گے، فاسق بدکار بھی جائیں گے، حرام مال کھانے والے بھی جائیں گے، یتیم کا مال ہڑپنے والے بھی جائیں گے، دوسروں کا حق مارنے والے بھی جائیں گے، دوسروں کی زمینیں جو ہیں چاہے 1 انچ ہی کیوں نہ ہو اس کو دبا لینے والے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اب جب انہوں نے جہنم کے اندر جانا ہے، لیکن ان کا جہنم میں جانا اور ہے، اور اللہ کی آیات کا، رب کی کسی نشانی کا، رب کی ذات کا، رب کے محبوب کا انکار کر کے جہنم میں جانے والا اور ہے. یہاں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ میں نے جہنم بنائی ہی انکار کرنے والوں کے لیے، بنائی ہی منکرین کے لیے. یہ جائیں گے، لیکن ان کے اور ان میں جانے کا فرق یہ ہوگا کہ جو جہنمی ہیں کافر کفار، وہ جب جہنم کے اندر جائیں گے تو ان کا جہنم کے اندر جانا ایسے ہوگا کہ وہ وہاں پر ذلیل و رسوا کیے جائیں، ذلیل و رسوا کیے جائیں. لیکن مومنین جو ہیں وہ وہاں پر رسوا نہیں کیے جائیں. جو مومنین ہیں ان کا وہاں جہنم میں رہنا عارضی ہے، بالآخر ایک وقت ان کو عذاب دے کے واپس جنت کے اندر لوٹایا جائے. اور جو کافر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا. اس کے لیے اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے. اب یہاں پر ایک بات مفسرین کرام نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا النار. نار کا معنی ہے آگ، نار کا معنی آگ. اب جہنم میں صرف آگ ہی نہیں بلکہ ٹھنڈے ترین طبقے بھی ہیں. قرہ زمہریر بھی جہنم کے اندر ہے، اور قرہ زمہریر یہ وہ قرہ ہے کہ جہاں پر اس قدر ٹھنڈک ہے کہ جنات جو آگ سے بنے ہیں ان کو اس ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے. لیکن چونکہ زیادہ تعداد انسانوں کی، اور قرآن رب کا مخاطب حضرت انسان
خطاب انسان کو، تو اس لیے یہاں پر جو انسان کے متعلق احکام ہیں، چونکہ ہمیں تو آگ جلاتی ہے اس لیے اس آگ کا ذکر فرما، آگے فرما ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے۔ اب ہمیشہ رہنے والے جو ان کے چہرے تتلے والا الافئدہ بگڑ جائیں گے، آگ ان کو جلسا دے گی، ان کا جسم مس ہو جائے گا۔ لیکن مومنین کہ جو اللہ کے آگے سجدے بھی کرتے رہے، ایمان بھی لائے، لیکن بہک گئے، بھٹک گئے، بار بار گناہ کی دنیا میں گئے، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے، اس وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا گیا۔ اب جب وہ جائیں گے تو بالکل واضح حدیث موجود ہے کہ یہ سجدے والی جگہ جو یہ پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، یہاں آگ نہیں جلائے گی۔ ناک کی جگہ جو زمین پر رکھتے ہیں، آگ نہیں جلائے گی۔ یہ ہاتھ جو زمین پر ہم رکھتے ہیں، آگ نہیں جلائے گی۔ یہ گھٹنے جو ہم نماز میں سجدے میں رکھتے ہیں، زمین نہیں جلائے گی۔ ہمارے یہ پاؤں جو ہم زمین پر رکھتے ہیں، نہیں جلائے گی۔ ہمیں اس مسجد کا، اللہ کے اس گھر کا، اللہ کی بندگی کا، اللہ کی غلامی کا، اللہ کے آگے سجدے دینے کا رنگ ڈھنگ، مزہ، سرور، لذت، مقام پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں؟ کہ وہ مالک کہ جس نے انسانوں کی ہزار گناہوں کی برائیوں کی وجہ سے اسے جہنم میں بھی ڈال دیا، لیکن جہنم کی آگ کی جرت نہیں ہے کہ رب کے آگے اس کی مسجد میں آ کر سجدہ کرنے والوں کے سجدے کے ان مقامات کو، کیونکہ یہ مس کرتے رہے سبھی، یہ نسبتیں، یہ مس کرنا، یہ ہاتھ کا لگانا، یہ چھونا کعبے کی دیوار کو، غلاف کعبہ ہیں۔ اللہ رب العزت جب صرف نماز پڑھتا رہا اور حالت نماز میں سجدے میں جس کے اعضاء زمین پر جو لگے، قیامت کے اندر، جنت کیا دوزخ کے اندر آگ کی یہ جرت نہیں، اور وہ آگ بھی جہنم کی آگ، وہ جلا نہیں سکے۔ تو اب جب جہنمی کفار اور مسلمان آپس میں ملیں گے تو وہ تو ذلت و رسوائی، ان کے چہرے ماسک، ان کے رنگ سیاہ، اور ادھر ان کے یہ نشان چمکتے ہوں گے۔ تو اب یہ ان کی نشانیاں، جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو کہ جو وضو کرتی ہے، ہاتھ دھوتی ہے، پاؤں دھوتی ہے، چہرہ دھوتی ہے، میں اپنی امت کو اس پنج کلیان گھوڑے کی طرح قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ ان کے پاؤں ان سے نور کی لاٹیں اور نکل رہی، ان کے چہرے اس سے نور ظاہر ہو رہا۔ جو پنج کلیان گھوڑا ہے عرب کے اندر، دور صحرا میں کھڑا ہو تو اس کی وہ جو پاؤں کے اوپر والی سفیدی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، ماتھے کی لائٹ اس کی نظر آ رہی ہے۔ میری امت ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ان کے پاؤں چمکتے ہوں گے، میں اپنی امت کو خود ہی پہچان، سب پہچان لے۔ تو اسی طرح جہنم کے اندر بھی جو لوگ ہوں گے، وہ جو کافر ہوں گے، وہ آئیں گے، دیکھیں گے، دیدار کریں گے، اور پھر ان کی کہیں گے کہ تم نے تو آخر جنت میں چلے جانا ہے، ہمارا کیا ہو؟ یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جہنم جا کر بھی اور جانے سے پہلے کفار کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے اور ہوا میں بکھر گئے ہوتے اور آج یہ دن نہ دیکھتے۔ حضرات ذی وقار، یہ آیہ مبارکہ، مختصر آیہ مبارکہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومنوں کا انعام بیان فرما دیا، ایمان والوں کا انعام بیان فرما دیا گیا، اب کافروں کے عذاب کا ذکر ہوا، جیسے میں نے آیت کے شروع میں ذکر کیا۔ اب جو ہماری ہدایت کو دل سے مانے گا اور ہماری نشانی، کتاب، پیغمبر، دینی چیز، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والباطل، کسی کا بھی انکار کرے، کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے، کسی ایک نبی کا انکار کرے، کسی ایک کتاب کا انکار کرے، تو پھر وہ زبان سے انکار کرے، دل سے انکار کرے، یا ان میں غور و فکر نہ کرے بلکہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے، تو اسے ہی اصلی مقصد اگر وہ خیال کرنے لگ جائے، خدا کو بھول جائے، تو ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ انکار کرنے والا ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، انسان دین، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا
کہ ہر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ دین فطرت پر ہوتا ہے. اب اس کے والدین پر منحصر ہے، ہم یحبدان ہی ہم یمجسان ہی، اسے یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. اب آتا دین فطرت پر، اسی وقت اگر اس عمر میں اس کی موت آ جائے تو ایسے بچے تو جنت کے اندر جنتیوں کے خدمتگار ہوں گے. اب آگے جب اس نے عیسائیت قبول کر لی، یہودیت قبول کر لی، نصرانیت قبول کر لی، اس تک اللہ کا پیغام ضرور جائے گا، نبی مہربان کا پیغام ضرور جائے گا. یہ پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اور جو کلمہ پڑھ لیں ان تک اللہ کے اس پیغام کی ذمہ داری پہنچانی ہماری ہے. سب سے پہلے اپنی بیوی، بچے، بیٹے، اولاد، گھر والے، پھر محلے والے، پھر ساتھی، مقتدی، اسٹوڈنٹس، سب تک پہنچ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. ہم جو کچھ جانتے ہیں قرآن کے بارے میں اس کو ہمیں ازبر کرانا ہے اپنی نسل کو، اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو. تو اب صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور جو اس کے قلب میں دین اسلام تخم کی طرح ہوتا ہے، اس کے قلب میں تخم کی طرح ہوتا ہے. کھجور کی گٹھلی لے، آم کی گٹھلی لے، کوئی بھی لے لے. اب اس گٹھلی کے اندر ایک اس کا تخم ہے جس سے ایک پورے درخت نے نکلنا ہے، بننا ہے، پیدا ہونا. جس طرح ہم ہیں، انسان ہیں. اب میڈیکل سائنس یا پرانی قدیم طب یا ہماری تعلیمات میں ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے پیچھے، اس ریڑھ کی ہڈی کا بالکل کونا آخری کنارہ، اس کے اندر انسانی نیوکلیس ہے. یہ انسان کی باڈی میں ایک سیکنڈ کے کتنے حصے میں کتنے چکر لگاتا ہے. یہ وہ نقطہ ہے، یہ جہاں ہوگا وہیں سے پورا وجود اس میں سمٹ کر اس سے انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا. اسی طرح ہر گٹھلی، ہر دانے کا ایک اپنا مرکزہ ہوتا ہے. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ دین اسلام اس طرح انسان کے وجود میں تخم کی طرح ہوتا ہے. اب جنہوں نے اس تخم محبت کو، اب اس کو لے کے بچہ لڑکا بنا، لڑکے سے جوان ہوا، جوانی سے پھر ادھیڑ عمر میں چلا. تو یہ مراحل جتنے بھی ہیں ان میں اس تخم کی حفاظت کرنی. وہ تخم کیا ہے؟ وہ دین ہے. وہ تخم کیا ہے؟ آگے چل کر جب بندہ قبول کر لیتا تو ایمان بن جاتا ہے. اب اس کی حفاظت کرنی ہے. کس سے؟ ہم اپنی باڈی کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو لباس پہنا دیتے، بیماری لگے تو علاج کرا دیتے، ہر پرہیز کرتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا، ڈاکٹر ہمیں کہ یہ چیز نہیں کھانی تو ہم بند کر دیں. کسی کا پانی بند، کسی کا چینی بند، کسی کا نمک بند، کسی کا گھی بند، کسی کا کیا بند. اب یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم قبول کر لیتے ہیں، کروڑوں میں علاج کروا لیتے ہیں، لاکھوں اس پر خرچ کر لیتے ہیں. میں آج ایک ساتھی میرا، اللہ پاک اس کو بھی ہدایت دے، اس کو دیکھنے کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ ہو، یہ اس کی زندگی کا تیسرا حادثہ. اب مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کیوں ایسی باتیں کر. میرا ساتھی ایک اور مجھے ساتھ لے گئے. وہ انتہائی، پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پہاڑ میں ایکسیڈنٹ ہوا. تو میں نے اسے کہا کہ یار اللہ کے بندے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں اب آخری تھپڑ، خدا کا واسطہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک چپیڑ سمجھ. وہ رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل. اس نے کہا بس میں نے سمجھ لیا، اللہ کی ذات انسان کو مارتا نہیں ہے. اللہ کی ذات کا انسان سے کسی وجہ سے پیار، مجھ میں کوئی نیکی نہیں. اب جو اس کا ایک اور عزیز رشتہ دار تھا وہ کہنے لگے یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. میں نے کہا یار وہ اس کے اپنے کام. لیکن دیکھو نا، جب میں نے اسے بات کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، رو بھی پڑا. کہنے لگے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اپنے ایکسیڈنٹ کے لمحے کی مجھے کچھ باتیں بتا رہا تھا، وہ اس کے ساتھ پیدا ہونے والی. تو یہ انسان کو اللہ کی ذات جھنجھوڑتی ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، اللہ کے جھنجھوڑنے کو اگر انسان سمجھ لے نا کہ اللہ جی مجھے میری ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے اور یہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، لا رہا، اور مجھے اپنا بنانا چاہتا ہے، اپنی طرف لانا چاہتا ہے،
جوانی اور اس شباب کے عالم میں نے کہا تمہارا پچھلے دنوں 20 لاکھ کا نقصان ہوا، پھر 30 لاکھ کا ہوا، پھر 14 لاکھ کا ہوا، اب تمہاری زندگی مرتے مرتے تم بچے ہو، یہ سارا کچھ پھر آ جائے گا اگر تم اللہ کی طرف سے آنے والی جو ہوا کے جھونکے ہیں ان کو سمجھ لو کہ یہ میری اصلاح کے لیے آ رہا ہے۔ تو اب زندگی اور زندگی کے اندر حکماء، ڈاکٹرز، بچوں کے علاج، پتہ نہیں ہم کیا کچھ خرچ کر لیتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت رب ذوالجلال ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو تمہارا تخمی ایمان ہے، تم بری نظر ڈالو گے یہ ڈیمیج ہوگا، تم ایک گناہ کرو گے اس پر کالا دھبا پڑ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے خبردار جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت، اذا صلحت صلحت جسد کلو، جب وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اذا فسدت، اور اگر وہ بگڑ جائے فسدت الجسد کلو، سارے کا سارا جسم بگڑ جائے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل، اور یہ جو دل ہے اس پر ایک کالا نقطہ گناہ کی وجہ سے لگے اور پھر گناہوں سے بڑھتا چلا جائے، اگر وہ سارا کالا ہو جائے پھر توبہ بھی قبول نہیں، تا وقت ہے کہ ابھی وہ کالا نہیں ہوا ہم آنسو بہائیں اللہ کے آگے آ جائیں رب ذوالجلال، وہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے والا، آدم کی ذریت کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نفسانی شہوات میں اس تخم کو چھپا دیا اور انکار کی گرم ہواؤں سے اسے جلا دیا، اللہ کی ذات کے احکامات کا انکار کرنے والا یہ وہ آگ ہے جو ایمان کو جلا دیتی، اور ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ دن میں ہم اللہ کے کتنے حکموں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس طرح کے انکاری نہیں ہیں جو کافر بن جائیں، لیکن اوبے بھی تو نہیں کر رہے نا، فالو بھی تو نہیں کر رہے، مان بھی تو نہیں رہے نا، پورا بھی تو نہیں کر رہے۔ یہ کیا نفاق ہے کیا انکار ہے؟ اب ایسے ہے کہ نہ انکار ہے نہ اقرار ہے، تو پھر بیچ والی کام تو منافقین کے نا، اور منافق بن گئے۔ یہ جو اپنا معیار اور پیمانہ اور دل کا اور رب کا درمیان، اس کو اگر انسان بیلنس کر لے نا اپنی زندگی میں تو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود انسان کا جو ضمیر ہے، قلب جو دل ہے اس کا برابر بن جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو وحی اور الہام کا خوشگوار پانی بھی اسے نہ دے، جو وحی اور الہام کا خوشگوار پانی بھی اسے نہ دے۔ اب وحی کو ہم لیں، اللہ کے قرآن کو ہم پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حضور کی محبت کو ہم لیں، الہام اللہ تعالیٰ خود کر دیتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو جب بھی وہ کسی گناہ کے قریب جانے لگتے ہیں نا، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، بالکل آگاہ ہے، جس طرح آگاہی کے لیے وہ کبھی آ گئے تھے، اسی طرح انسان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کرنے جب لگیں تو کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے خیال آ جائے، رکاوٹ بن جائے، پیدا ہو جائے، جس نے اس کی طرف توجہ کر لی اور رک گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو تج دیا اور انکار کر کے اس نے اس آگ میں جھلسا دیا اس کو، تو پھر اس نے اس تخم کو فاسد کر دیا جو اس کے اندر ایمان کا تخم ہے، اور پھر وہ ہمیشہ نعرے فراق میں جلے گا۔ نعرے فراق میں جلنے والا رب ذوالجلال کی محبتوں کو نہیں پاتا، رب ذوالجلال کی قربتوں کو نہیں پاتا۔ جناب آدم علیہ السلام کا یہ جو قصہ، جناب آدم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہمارے سامنے سے گزرا، جس میں سے چند باتیں 2-3 ہیں، اس کے بعد ختم کرتے۔ آپ نے پڑھا، سنا، دیکھا کہ جناب آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ کھانے پر مجبور کرنے والا ابلیس۔ اب ابلیس کس طرح آیا، وہ سارا منظر آپ کے سامنے، کون کون سے ٹول اس نے استعمال کیے، مور اور سانپ اور جناب مائی ہوا۔ آدم علیہ السلام آگے کھانا کھا لیا، دانہ کھا لیا۔ اب شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو بہکانے والا اس کا اپنا نفس ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے بھی بڑا انسان کے لیے نقصان دہ اس کا اپنا نفس ہے، جو رمضان کے مہینوں میں جب وہ جھگڑا بھی ہوتا ہے تو یہ بھی انسان کو اپنے شکنجے میں گھیر لیتا ہے، یہ نفس ہے۔ اور نفس کو مسلمان کرنا، نفس کو زیر کرنا، یہ پریکٹس مانگتا ہے۔ جس طرح اولیاء کاملین اپنے آپ کو لے جاتے ہیں نا جنگلوں میں، ویرانوں میں، روزے رکھتے ہیں، جسم کو ساڑتے ہیں، گلاتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے والد ماجد
وہ حالت روزہ میں ایک سیب کھا لیا، پھر وہ سارے. آج تو ہمیں نہ وہ ویرانیاں نصیب ہے، نہ ویسے روزے نصیب ہے، نہ ویسی ریاضتیں نصیب ہے. آج تو ہم صرف اپنے گھر کے کسی کمرے کے کونے میں، چھت پر، علیحدگی میں، تنہائی میں. جب 2-3 دفعہ پہلے میں گیا عمرے پر غار حرا میں، جب پہنچا تو ایک الہامی سی چیز داخل ہوئی. میں نے کہا اللہ رب العزت نے جب ہمارے نبی مہربان حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا کو چنا، اور حضور غار حرا میں جاتے تھے، فَيَتَعَبَّدُ فِيهَا اللَّيَالِيَ الْعَدِيدَ، کئی راتیں اللہ کی عبادت کرتے، اور وہیں پر اللہ کا کرم ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ رب العزت کا کلام اترا، جبریل امین آئے، ملاقات ہوئی. اب وہ پہاڑی پہاڑ تھا، بٹے تھے، لیکن اب وہ جبل نور بن گیا، اس کے ذرے ذرے سے لائٹ ابھرتی ہے. جبل نور جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور غار حرا ایک غار حرا ہے. یہ ہے اسلام لانے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے. اور دوسری ہے غار ثور، وہ ہے ہجرت کے دوران اور نبوت کے لیے مشقتیں اٹھاتے وقت غار ثور کی وہ بلندی. اب اللہ رب العزت کی مخلوق، اسے اگر اللہ رب العزت کی توجہ چاہیے، نگاہ چاہیے، کرم چاہیے، جو ایمان کی لذت چاہیے، تو اسے اپنے گھر کے اندر کونے میں مصلی بچھا کے، چاہے 2 نفل لگا کر، سب سوئے ہوئے، اور وہ بالکل خالی پیٹ تن تنہا اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہو. آپ ایسے کر کے تو دیکھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں گے اللہ کے آگے، جب آپ اکیلے دست بدوا ہوں تو بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ تو وفی انفسکم ہے نا، ہماری روح نے اس کو دیکھا ہے. یہ کنیکشن، یہ رابطہ جب بندہ تنہائی میں اللہ سے کرتا ہے تو بالکل بندہ اور بندے کا خدا یوں آپس میں مل جاتے ہیں. اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ پھر آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو جاتے ہیں، اور آنسو جب زمین پر گرتے ہیں تو دفتر صاف ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ بستر پر جاتا ہے تو پھر روح کی آنکھ، روحانیت کی آنکھ کھل جاتی ہے. اب نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری غار ثور ہے، اور غار ثور عشق مصطفیٰ کی ہے. اس راستے میں مشقتیں اٹھانے کی ہے، تکلیفات اٹھانے کی ہے. ہماری زندگی میں اگر غار حرا نہ بنے تو غار ثور بھی نہیں بن سکتا. لہٰذا ہمیں پہلے اپنے گھر میں غار حرا بنانی ہے، اپنے بستی میں بنانی ہے، اپنے دیش میں بنانی ہے. اور آج تو اگر آپ مصلی لے کے کر کے چھت پر ہی چڑھ جائیں نا اللہ کی بارگاہ میں، یا سب سوئے ہوئے کسی کونے میں بٹھا کے اپنے، تو یہی آپ کے غار حرا. اور غار حرا جب آپ کی پوری ہوگی تو پھر آپ کے لیے غار ثور کی منزلیں کھلیں گی. وگرنہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ بوجھ ڈالے جو دین کی مشقت کا، مصیبت کا. اسی مشقت اور مصیبت میں تو لذے ہیں. شہید اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرے گا، مالک کچھ نہیں چاہتا، پھر زندگی دے دے، پھر موت دے دے. اور وہ جو شہادت میں جو لذت تھی، وہ اس کے کیا کہنے، مالک مجھے تیری جنت نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ جو اس راہ کی صعوبتیں اور مشکلات ہیں، یہ نصیب والوں کے نصیب میں آتی ہیں، ایمان والوں کے حصے میں آتی ہیں. وہ کہیں کوئی غازی ممتاز حسین جس کا انتخاب ہوتا ہے، غازی مرید حسین، غازی علم دین، اللہ کے ان سلسلوں کو چلانے والے تیار کیے جاتے ہیں، ان کے دل اجلے کیے جاتے ہیں، پھر ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، پھر وہ نظام ہوتے ہیں، پھر اللہ کی ذات سب کچھ عطا کر دیتے ہیں. اخلاص ہو، غار حرا کو ہم نے بنانا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غار ثور کی منزلیں اور بور فتحیں بہت نصیب فرمائے. حضرات ذی وقار، ایک فارسی کا شعر مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس ماں کم تر از فرعون نے، نفس ماں کم تر از فرعون نے، میرا نفس فرعون سے کم تر نہیں ہے، لیکن اورا اون نارا اون نے، اس کے لیے تو اون مدد تھی، میرے لیے تو وہ بھی نہیں ہے. فرعون کے تو ساتھی تھے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں ان کے بھی بھائی تھے جو وزیر ان کو اللہ نے دیے تھے. ہم نے تو نفس سے مقابلہ کرنا ہے، اور تنے تنا یہ ہماری رضائی میں، بستر میں، گھر میں، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اگر بگڑ گیا، فاسد ہو گیا، تو پھر ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے. اور اس کے لیے یہ ہے
کہ ہم محبت کی اسے ڈوز دیں، رسول اللہ کی محبتوں میں چلتے رہیں، اللہ کی خوف اور خشیت کی وادیوں میں سفر کریں، اللہ کی اطاعت کا کوئی لمحہ ہمارے زندگی کا خالی نہ جائے ہم سے۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ شیطان کی نافرمانی، اور یہ حسد کی وجہ سے، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ حسد ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس سے بچائے۔ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے، سوچ نہیں رہے ہوتے، ہم کسی صاحب علم کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے، اس لیے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس سے حسد کر رہے ہیں، جیلسی، اور یہ ہمارے معاشرے کی ہر بندے کی گھٹی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان جو تھا اس مقام پر پہنچا کہ آج ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک شیطان براہ راست نہ پہنچ سکا، وہاں اس نے ذریعہ کیا بنایا؟ عورت۔ جہاں براہ راست نہ پہنچ سکا وہاں اس نے ذریعہ بنایا عورت کو۔ اب عورت جو گل کھلا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، عورت ہماری زندگی میں کہاں کہاں ہم سے کتنی کتنی چیزیں چھڑوا رہی ہیں، کن کن راہوں سے ہٹوا کر کن کن راہوں پر لگا رہی ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت جو ہے یہ اسی آدم علیہ السلام کے واقعے سے چند چیزیں جو ظاہر ہیں کہ نبوت یہ کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی وجہ سے نہیں دی، روزوں کی وجہ سے نہیں دی، ان کی تسبیحات کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ نبوت اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے فضل سے نبیوں کو نبی بنا دیتا ہے، بنا سکتا ہے، اور اس نے بنایا ہے، تو پھر ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ ہم ان نبیوں کی احکامات اور تعلیمات کو اپنا کر اگر اللہ کے فضل کی دعا مانگے، فضل کے متمنی ہوں، تو رب ذوالجلال کا فضل جو کرم جو ہے وہ ہم پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہی پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے چنا، انہی کے ذریعے انہی کو ماننے والے اور نہ ماننے والے دو الگ الگ جدا گروہ بن گئے، ایک جنتی اور ایک جہنمی۔ پیغمبر کی توہین کرنے والے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ رب چاہتا ہی نہیں کہ میری جنت میں کوئی میرے دوست، میرے یار کا دشمن جائے۔ اور انسان دنیا میں آ کر اس نے جو سب سے پہلی اللہ کی عبادت کی، یہ سب سے اہم بات، زمین پر انسان اتارا گیا اور اس نے آ کر جو سب سے پہلی عبادت کی وہ گریہ ازاری تھی، وہ رونا، وہ رونا، نماز، روزہ، نیکی، کوئی اور بعد میں۔ آدم علیہ السلام اترے، زمین پر آتے ہوئے رونا شروع کر، مالک مجھ سے خطا ہو، مالک مجھے معاف کرتا۔ تو یہ جو بندہ روتا ہے اور روتے ہوئے اسے ان در و دیوار کے علاوہ، رب کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور بندہ یوں خیال کرے کہ میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں اپنی فریاد، اس سے مانگ رہا ہوں، تو یہ عبادت اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی جب قبول ہوئی تو آدم کی اولاد کی بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی صرف نمازوں، سجدوں، عبادات، علم کے تکبر میں مبتلا نہ فرمائے، بلکہ ہر دن اور ہر رات کا کچھ لمحہ ایسا نصیب فرمائے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر سکیں۔ گریہ کا مطلب ہے رونا۔ کاش کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں رونا نصیب ہو جائے۔ ایک اللہ کے ولی بہت بڑے، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر کر دیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ولایت کہاں سے ملی؟ آپ فرمانے لگے میں ایک دن جنگل میں جا رہا تھا تو میں نے آہیں سسکیاں سنی، رونے کی آواز سنی، قریب گیا تو ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے، تھوڑا ہی دور اس کا گھر ہے، وہ اللہ سے لو لگا بیٹھا ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے، ابھی بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچا۔ میں نے کہا بیٹا تم کیوں رو رہے؟ اب اس کا سنیں، اس کی کیفیت اس کے دل، وہ کہنے لگا آج میری امی نے آگ جلائی، جب بڑی لکڑیاں اندر ڈالی آگ نہیں لگ رہی، پھر اس نے چھوٹے چھوٹے سکے اتارے، چھوٹے چھوٹے تیلے نکالے، ان کو نیچے رکھا، پھر ان کو آگ جلائی، وہ آگ بھڑک اٹھی، پھر بڑی لکڑیاں بھی جل گئی۔ میں دیکھ رہا تھا، میرا خیال اس طرف چلا گیا کہ
کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ بڑوں کے ڈالنے سے نہ جلے اور ہم چھوٹوں کو اس میں ڈالا جائے کہ جہنم کی آگ بھڑک اٹھے، کہیں ہم سے جہنم کی آگ نہ بڑھتی جائے۔ تو بس مجھے تو بے چینی ہو گئی، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں مالک ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے کہ ہم کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ قرآن کا مطمع نظر یہ ہے، مدعا یہ ہے کہ انسان گناہ والی زندگی سے تائب ہو کر اللہ کی غلامی، بندگی اور اطاعت میں آئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء شریف گئے نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء شریف، قباء کی بستی میں گئے، مکہ سے مدینہ منورہ، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو قباء شریف میں ایک پیغام دیا۔ مجھے یہ بڑا پیارا لگا، بڑا خوبصورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں کو کہا کہ تم اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر دو، رب تمہارے اور دنیا کے معاملات کو ایسے سنوارے گا کہ تمہاری عقلیں دنگ رہ جائیں۔ تم اپنے اور رب کے معاملات کو سیدھا کر دو۔ اب بندہ دیکھے نا میرے اور رب کا معاملہ کیا ہے، زندگی کا ایک ایک سیکنڈ کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت مجھے مسجد میں ہونا چاہیے، گھر میں ہونا چاہیے، بے حیائی کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، کچھ سمجھنا چاہیے، ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے یا فضول جانا، یعنی ایک ایک لمحہ پھر انسان خود بخود اللہ کے معاملات تم درست کر لو، رب تمہارے دنیا کے معاملات درست کرتا ہے۔ آپ اس طرف تھوڑا سا بڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ دنیا تو کیوں اللہ تعالیٰ انسان کے آگے بچھا دیتا۔ اور جس کے پاس دولت کی، ہم آج مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا، اسکول میں بیٹھے ہوئے تھے اسٹاف میں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے محلے کا ایک آدمی ہے، وہ کروڑوں پتی بن گیا اور بالکل ینگ لڑکا ہے۔ پھر اس نے اس کو بتایا، حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ سنگاپور میں اتنی زمین اپنی خرید کر وہاں اپنی کمپنیاں، 3 کمپنیاں بنا چکا ہے، شاید آپ ہی نہیں جانتے، آپ قریب کا رہنے والے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھا، تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے کہا بس مجھے تو بس بدعزمی ہونے لگی، اتنی دولت اللہ پاک معاف کرے۔ شاید ہمارے پاس آئے تو ہم بھی کہیں کہ اس کو بھی رہنے دو، اس کو بھی رہنے دو، اس کو بھی رہنے دو۔ جتنا اللہ نے دیا، اگر اللہ اپنی محبتوں، اطاعتوں، اپنی بندگی، اپنے محبوب کی غلامی اور اس میں ہماری زندگی کی جو ہے راہیں وہ آسان کر رہا ہے، تو ہم زمانے کے شہنشاہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں اور ہماری اخروی زندگیوں قرآن کے اس نور سے منور فرمائے، آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین الحمدللہ۔